اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالات حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنے ہزار سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگانی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3,000 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں عبادت کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل بنائی گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی تھی اور آپ یہیں سے مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ نے 16 یا 17 مہینوں تک رک کر کے نماز ادا فرمائی۔ معراج کے موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، لہذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم فتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو آج ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کی اختیاری میں رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوت سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی، جس پر مملوکوں اور پھر آسمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ بسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ان کا مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری آسمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھے۔ لہذا 19ویں صدی میں ایک تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے، تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔
چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخر کار 14 میں سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں لیے فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی، اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے خلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ اس کے نتیجے میں 7 لاکھ فلسطین مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئیں، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہذا فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تاریخی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزیں جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک یہ جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے باعث شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمد ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطینیوں میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔